بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم جس حدیث پر بات کریں گے، غور و غوض کریں گے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2989، 2989۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نماز کی طرف جاتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو، تو آپ جتنے قدم چل کے جاتے ہو، وہ ہر قدم جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینا جو ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ صدقہ آپ جب دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کے ساتھ تجارت کرنا کتنا منافع ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں 10 دنیا پہ اور 70 آخرت میں دیتا ہوں، پھر اس کا مال کم بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر وہ بھی اب کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھنے جایا کرے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ جائے گا تو ہر قدم پر جو اجر و ثواب ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو غریب سے غریب آدمی بھی ہے، جو صدقہ جس پر نہیں ہے، جو صدقہ نہیں دے سکتا، جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے بلکہ وہ صدقہ لینے والوں میں سے ہے، تو اس طرح سے جب وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو ہر قدم پر اسے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس میں راغب کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں نصیحت کی ہے کہ نماز پڑھا کرو، یعنی نماز پڑھو گے تو اس کے لیے جب آپ چل کے جاؤ گے تو وہ بھی صدقہ ہوگا۔ تو اچھے مسلمانوں اور سچے پاکستانیوں، اب آتے ہیں اپنی روٹین کی گفتگو کی طرف، جو میں عام طور پر پہلے نمبر پر یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ، یعنی ہم لوگ تمام پاکستانی کوشش کریں کہ جھوٹ سے بچیں اور سچ بولیں۔ سچ بولنے کی عادت بنا لیں، بار بار سچ بول بول کے، سچ بول بول کے، سچ بول بول کے سچ بولنے کی عادت بنا لیں۔ یہی ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور یہی آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو ہم تو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، مسلسل بولتے ہیں۔ ابھی کل بھی میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہاں ایک پاکستانی جو ہے وہ خود کہہ رہا تھا کہ جی بس ہم تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، ہمیں جھوٹ ہی بولنا ہے، ہماری زندگی جھوٹ ہے۔ لیکن پیارے پاکستانیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہمارا فرض ہو گیا، ہماری ڈیوٹی بن گئی کہ ہم سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں، اپنے پاس سے باتیں نہ سنائیں، جو ہو رہا ہے اسی پہ بات کریں۔ اور بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بات کریں، کہ آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، آپ اپنے اس پیارے وطن پاکستان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں،
آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اچھی باتیں سوچیے، اچھی بات کیجیے اور اچھی بات کو ہی آگے بڑھائیے۔ ہمارا اور آپ کا فرض یہی ہے کہ ہم سب اچھے مسلمان بن کے جئیں، اچھے انسان بن کے جئیں۔ ہمیں ہر قدم پہ رکنا اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں، ان کی تربیت ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس تربیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امتی ہیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ ہم صرف زبانی دعویٰ ہی کر رہے ہیں، یا کہ ہم ان کے بتائی ہوئی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو کیا اپنے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق گزار رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور سوچنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے عمل کرنا۔ ہم نے سن سب کچھ رکھا ہے، پڑھ بھی سب کچھ رکھا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنا اپنا فائدہ سوچتے ہیں، نہ کہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارا نبی ہم سے خوش ہوگا یا کہ ناراض ہوگا، اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا یا کہ ناراض ہوگا، اس عمل سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو نفع ہوگا یا کہ نقصان ہوگا، ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں یا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ ہم بالکل نہیں سوچتے، اور سوچتے ہیں تو اس کے بعد عمل بالکل نہیں کرتے، عمل سارا کا سارا اس کے الٹ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، غور کرو، سوچو اور اس کے بعد عمل کرو۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں ایک پھلدار پودا لگا دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک اچھا کام کرنے والوں کو شاباش دے دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ بھی اچھا کام کرنا شروع ہو جاؤ۔ اپنے تئیں بھی سوچو گے اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ اگر فلاں پاکستانی، فلاں عبدالستار ایدھی، فلاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، فلاں ابرار الحق، فلاں عمران خان اچھے کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ کیا ان کے مقابلے پہ ہم برے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں توفیق کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ جب سارے پاکستانی مثبت سوچنا اور اچھی بات سوچنا اور دوسروں کے لیے اچھا کردار ادا کرنا یہ سوچ لیں گے اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو یقیناً پاکستان اور اپنے پیارے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کام کر رہے ہو۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیارے رب کے ساتھ چلنا ہے یا کہ شیطان کے ساتھ چلنا ہے، رحمان کی بات ماننی ہے یا کہ شیطان کی بات ماننی ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے یا کہ اپنے شیطان جو ہے اس کو راضی کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ ہم سب کو خود سوچنا ہے، اور سوچنے کی حد تک نہیں، صرف عمل بھی کرنا ہے۔ اپنے آپ کو عمل میں بھی سب سے آگے آگے لانا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے وہ دیکھ کے، سن کے اور جان کے دل جو ہے خون کی آنسور ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جمشید دستی کے ساتھ نہیں ہوا، حقیقت دیکھا جائے تو یہ ہماری پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ میں اپنے معاشرے کی اس بے حسی کا اظہار کروں۔ کیا کرتے جا رہے ہیں ہم، کس طرح کے ہیں ہمارے حکمران، کس طرح کا ہے ان کا عملہ جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ کیا وہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ادارے جو ہیں ہمارے اوپر اسی طرح سے ظلم جاری رکھیں گے؟
نہیں میرے پیارے پاکستانیوں، نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارا رب یہ اس طرح کے حکم ہمیں نہیں دیتا، تو پھر ہمارے اداروں کے سربراہان، ان کے اوپر بیٹھے ہوئے جو سب سے زیادہ اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے اور کوئی ادارہ ہو، ان سب کے سربراہان جو ہیں، کیا ان کے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا انہیں ذرا سا بھی سوچنے کا موقع نہیں ہے؟ ادارہ پاکستانیوں، پاکستان کے اہم اداروں میں اہم عہدوں پہ بیٹھنے والوں، اپنے گریبان میں جنگ کو، ہم اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کرنا کیا چاہتے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاکستانیوں، آج دل واقعی دکھی ہے، آج واقعی تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس تکلیف کا آخر کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ جب کوئی حد سے بڑھ جاتی ہے بات تو پھر دوسری طرف سے بھی ہاتھ اٹھتا ہے، پھر عوام کہاں جائے گی؟ عوام کو بھی تو پھر کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ہمارے ادارے ہمارے ساتھ، ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں بھی تو اپنا کوئی اللہ عمل بنانا پڑے گا، وہ بھی تو کچھ کر گزریں گے، تو پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں قدم قدم پہ رکنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کرنا ہے، اس کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ ہمیں بے حس ہو جانا ہے، بے شرم ہو کے اس دنیا سے مرنا ہے، نہیں، ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، سیدھے راستے پہ آنا ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ آگے شیئر کرتے ہیں، اور شیئر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے تاکہ میرے ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری آواز پہنچ سکے۔ آپ کی سوچ جس کی عکاسی میں کرتا ہوں وہ دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے، میرا طریقہ کار اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ باقی معاشرہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی جلد از جلد بہتری کی طرف چل نکلے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔